آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو تقریباً ہر گھر میں کسی نہ کسی طرح زیر بحث ضرور آتا ہے، خون کا دباؤ یعنی بلڈ پریشر۔ لیکن آج ہمارے پاس کوئی طبی کتاب نہیں بلکہ مالاکنڈ کے تھانہ اسپتال سے امجد علی کی ایک تحریر ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ان کے 16 سالہ ایمرجنسی کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے بلڈ پریشر کو ایک نام دیا ہے، خاموش قاتل۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس خاموش خطرے کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ واقعی ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ اکثر ہم بیماریوں کو صرف اعداد و شمار سے سمجھتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص جو 16 سال سے ایمرجنسی روم میں روز یہ سب دیکھ رہا ہو اپنا تجربہ بتاتا ہے تو بات کی سنگینی بالکل مختلف سطح پر محسوس ہوتی ہے۔ یہ تحریر ہمیں صرف کیا نہیں بتاتی بلکہ کیسے اور کیوں بھی سمجھاتی ہے۔ بالکل، تو چلیں بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بلڈ پریشر آخر ہے کیا؟ تحریر کے مطابق یہ وہ دباؤ ہے جو دل کے دھڑکنے سے خون ہماری شریانوں یعنی خون کی نالیوں کی دیواروں پر ڈالتا ہے۔ جی، اور اسے 2 نمبروں میں ناپا جاتا ہے۔ ایک اوپر والا نمبر سسٹولک، جب دل خون پمپ کرتا ہے، بالکل، اور ایک نیچے والا نمبر ڈائسٹولک، جب دل آرام کر رہا ہوتا ہے، اور نارمل مانا جاتا ہے 120/80۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ اور سچ کہوں تو تھوڑی خوفناک بھی ہو جاتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ انہوں نے سینکڑوں شاید ہزاروں ایسے مریض دیکھیں جو شدید سر درد، گردن میں کھچاؤ یا سانس کی تنگی کے ساتھ ایمرجنسی میں آئے، اور وہیں انہیں زندگی میں پہلی بار معلوم ہوا کہ ان کا بلڈ پریشر تو خطرناک حد تک بڑھا ہوا ہے، اور وہ خود کو مریض سمجھتے ہی نہیں تھے۔ بالکل بھی نہیں۔ اور دیکھیں، یہی تو اس کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ لوگ ان علامات کو روزمرہ کی تھکن سمجھ لیتے ہیں۔ سر میں درد ہوا تو سوچا کام کا دباؤ ہے، پیناڈول لے لی، یا شاید غلط طریقے سے سوئے تھے۔ جی بالکل، اور مصنف کے مطابق یہ نظر انداز کرنے کا عمل مہینوں بلکہ سالوں تک چلتا رہتا ہے۔ اس دوران بغیر کسی بڑی علامت کے جسم کے اندر ایک تباہی چل رہی ہوتی ہے۔ گردے، آنکھیں، دل، ان سب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دن یہ خاموشی ایک دھماکے سے ٹوٹتی ہے، جو اکثر فالج یا دل کے دورے کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی عمارت کی بنیادوں میں دیمک لگ جائے اور کسی کو خبر ہی نہ ہو جب تک کہ دیواریں گرنا نہ شروع ہو جائیں۔ تحریر میں ایک اور بہت عام غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے، شدید سر درد میں ڈسپرین کا استعمال۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر سر درد ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہے تو ڈسپرین لینا جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ جی، اس کی وجہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ڈسپرین خون کو پتلا کرتی ہے۔ اگر بلڈ پریشر پہلے ہی بہت زیادہ ہو تو دماغ کی کسی شریان کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، جسے برین ہیمریج کہتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر آپ خون کو مزید پتلا کر دیں تو نتیجہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک دلچسپ بات بھی ہے۔ تحریر میں آگے لکھا ہے کہ اگر سینے میں درد ہو، خاص طور پر ایسا درد جو بائیں بازو اور کندھے کی طرف جائے، جی، ہارٹ اٹیک کی علامات، تو پھر 2 یا 3 ڈسپرین کی گولیاں چبا کر فوراً ہسپتال جانا چاہیے۔ یہ تو تھوڑی کنفیوزنگ بات ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ تضاد نہیں ہے، یہ 2 مختلف حالتوں کا فرق ہے۔ سینے کا درد اکثر دل کا دورہ ہوتا ہے، جس کی وجہ دل کی شریان میں خون کا لوتھڑا یعنی کلاٹ بننا ہے۔ یہاں خون کو پتلا کرنے والی ڈسپرین اس کلاٹ کو ختم کر کے دل کو مستقل نقصان سے بچا سکتی ہے۔ اچھا، تو اصول یہ ہوا کہ شدید سر درد میں ڈسپرین سے پرہیز کریں۔ بالکل، لیکن دل کے دورے کی علامات میں یہ ابتدائی طبی امداد ہو سکتی ہے، اور دونوں صورتوں میں سب سے ضروری ہے فوراً ہسپتال پہنچنا۔ واہ، یہ وضاحت بہت اہم تھی۔ اچھا، ہم ہمیشہ ہائی بلڈ پریشر کی ہی بات کرتے ہیں، لیکن تحریر میں سکے کے دوسرے رخ کا بھی ذکر ہے، یعنی لو بلڈ پریشر۔ جی، اس کا بھی ذکر ہے۔ کیا وہ بھی اتنا ہی تشویشناک ہے؟ تشویشناک تو ہے، لیکن اس کی وجوہات اور اثرات عموماً مختلف ہوتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر ایک دائمی مسئلہ ہے جو آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ لو بلڈ پریشر اکثر کسی فوری وجہ کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے پانی کی کمی یا چوٹ لگنے سے خون کا بہہ جانا۔ جی، یا خون کی کمی، انیمیا۔
اس کی علامات بھی زیادہ واضح ہوتی ہیں، جیسے اچانک اٹھنے پر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا، کمزوری، چکر آنا۔ تحریر میں کچھ اور وجوہات کا بھی ذکر ہے، جیسے حمل کے ابتدائی مہینے یا کوئی شدید انفیکشن اور کچھ دواؤں کا استعمال بھی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض اپنی ہی دوا کی وجہ سے لو بلڈ پریشر کا شکار ہو جائے؟ بالکل ممکن ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی دوائیں جسم میں دباؤ کم کرنے کے لیے ہی تو دی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی خوراک زیادہ ہونے یا کسی اور وجہ سے دوا کا اثر ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر سکتا ہے۔ اچھا، اسی لیے ڈاکٹر ہمیشہ کم خوراک سے شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اسے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو دوا لینے کے بعد مسلسل چکر آئے تو فوراً ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ سب سمجھنے کے لیے کہ یہ دوائیں کام کیسے کرتی ہیں، شاید ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جسم کے اندر یہ پورا نظام چلتا کیسے ہے۔ تحریر میں اسے 3 چیزوں سے سمجھایا گیا ہے: دل، خون کی نالیاں اور خون کی مقدار۔ جی، اور یہ اتنی خوبصورت اور سادہ وضاحت ہے کہ کوئی بھی اسے سمجھ سکتا ہے۔ آپ اسے ایک پلمبنگ سسٹم کی طرح سوچیں۔ پہلا ہے دل یعنی پمپ۔ اگر پمپ زیادہ زور سے یا زیادہ تیزی سے چلے گا تو پائپوں میں دباؤ بڑھے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے خون کی شریانیں یعنی پائپ۔ اگر پائپ تنگ ہو جائیں تو دباؤ بڑھے گا، اور اگر پائپ کھل جائیں یا پھیل جائیں تو دباؤ کم ہو جائے گا۔ واہ، پمپ، پائپ اور تیسرا حصہ ہے خون کی مقدار، مطلب پائپ کے اندر موجود مائع۔ بالکل۔ اگر جسم میں پانی یا نمک کی زیادتی کی وجہ سے خون کی مقدار بڑھ جائے تو دباؤ بڑھے گا، اور اگر پانی کی کمی ہو تو دباؤ کم ہو جائے گا۔ اور اس میں ہمارے گردے ایک فلٹر کی طرح کام کرتے ہیں جو اس مائع کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت آسان ہو گیا۔ بالکل۔ اور اس پورے پمپ، پائپ اور مائع کے نظام کو ہمارا دماغ کنٹرول کرتا ہے، خاص طور پر خودکار اعصابی نظام۔ جب ہم ذہنی دباؤ یا غصے میں ہوتے ہیں تو یہ نظام ہمارے پائپوں کو تنگ کر دیتا ہے اور پمپ کی رفتار بڑھا دیتا ہے، جس سے بلڈ پریشر فوراً شوٹ کر جاتا ہے۔ بالکل۔ اور جب یہ تینوں عوامل سمجھ میں آ جاتے ہیں تو ادویات کا کام بھی واضح ہو جاتا ہے۔ وہ یا تو پمپ کی رفتار کم کرتی ہیں، یا پائپوں کو کشادہ کرتی ہیں، یا جسم سے اضافی مائع اور نمک نکالتی ہیں۔ اب آتے ہیں تحریر کے اس حصے پر جہاں مصنف نے مریضوں کی سب سے عام اور مہلک غلطی کا ذکر کیا ہے: بلڈ پریشر نارمل ہونے پر دوا چھوڑ دینا۔ اوہ، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ نفسیاتی طور پہ سمجھ میں تو آتا ہے نا، کوئی بھی روزانہ یہ یاد دہانی نہیں چاہتا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ نے نفسیاتی پہلو کو بالکل درست پکڑا ہے، لیکن یہ ایک مہلک غلطی ہے۔ مصنف نے خبردار کیا ہے کہ بلڈ پریشر دوا کی وجہ سے نارمل ہوا ہے، بیماری ختم نہیں ہوئی۔ دوا چھوڑنا ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک تیز رفتار گاڑی چلا رہے ہوں اور سڑک سیدھی دیکھ کر سٹیئرنگ وہیل سے ہاتھ ہٹا دیں۔ کیا بہترین مثال دی ہے۔ ہو سکتا ہے چند سیکنڈ کچھ نہ ہو، لیکن نتیجہ تباہی ہی ہوگا۔ دوا کو اپنی مرضی سے چھوڑنا فالج، دل کے دورے یا گردوں کے فیل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تحریر میں مختلف مریضوں کے لیے مختلف دواؤں کی اقسام کا بھی ذکر ہے۔ مثلا اگر کسی کو شوگر اور بلڈ پریشر دونوں ہیں تو اس کے لیے AC انہیبیٹر یا ARB قسم کی دوائیں بہتر ہیں۔ جی، ایسا کیوں ہے؟ کیا ایک ہی دوا سب پر کام نہیں کرتی؟ یہ جدید طب کی خوبصورتی ہے کہ اب علاج ہر مریض کی انفرادی ضروریات کے مطابق کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شوگر کے مریضوں کے گردوں پر پہلے ہی بہت دباؤ ہوتا ہے۔ ACE انہیبیٹرز نہ صرف بلڈ پریشر کم کرتی ہیں بلکہ گردوں کو اضافی تحفظ بھی فراہم کرتی ہیں۔ اچھا۔ اسی طرح دل کے مریضوں کو بیٹا بلاکرز دینے سے ان کے دل پر کام کا بوجھ کم ہوتا ہے۔ یہ ایک ماہر ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ مریض کی عمر اور باقی صحت کو دیکھ کر سب سے موزوں دوا کا انتخاب کرے۔ یعنی خود سے علاج یا کسی دوسرے کی دوا استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوا کے ساتھ ساتھ تحریر میں طرز زندگی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ سب باتیں تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، ورزش کرو، نمک کم کھاؤ، لیکن کیا واقعی 30 منٹ کی واک اتنے سنگین مسئلے پر قابو پا سکتی ہے جس کے لیے اتنی طاقتور دوائیں لینی پڑ رہی ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب ہمارے اسی پمپ، پائپ اور مائع والے ماڈل میں چھپا ہے۔
जब आप रोजाना 30 मिनट तेज चलते हैं तो आप अपने पंप यानी दिल को मजबूत और ज्यादा कारआमद बनाते हैं। ठीक है। वर्जिश खून की नालियों यानी पाइपों को लचकबार और कुशादा रखने में मदद देती है। नमक कम करने से आपके जिस्म में मौजूद माए की सतह कंट्रोल में रहती है। तो ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये इस पूरे निजाम में बराह रास्त मुदाखलत है। वाह। बहुत से मरीज सिर्फ तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाकर अपनी दवा की मिकदार कम करवा लेते हैं। तहरीर का आखिरी हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा, खास तौर पर यह ख्याल कि इंसान का मैदा खुद एक लेबोरेटरी है। ये तो रिवायती तिब्बी मशवरों से बहुत हटकर बात है। ये एक बहुत गहरा और बाइख्तियार बनाने वाला ख्याल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ है। हो सकता है किताबों में लिखा हो कि गोभी एक सेहत बख्श सब्जी है, लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि अगर आप महसूस करते हैं कि गोभी या चाय या कोई भी खास चीज खाने से आपकी तबीयत भारी होती है या ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उससे परहेज करें। अपने जिस्म के सिग्नल्स को सुनना बेहतरीन हिकमत अमली है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हो सकता है एक चीज जो तिब्बी तौर पर सेहतमंद समझी जाती हो वो किसी एक शख्स के लिए ठीक ना हो? बिल्कुल, इसे बायो इंडिविजुअलिटी कहते हैं। बुनियादी उसूल वही रहते हैं, नमक कम, चिकनाई कम, वर्जिश ज्यादा, लेकिन इन उसूलों के अंदर हर शख्स को ये देखना होता है कि कौन सी चीजें उसे जाती तौर पर मुवाफिक आती हैं। ये अपने जिस्म का डॉक्टर खुद बनने जैसा है। जी, अलबत्ता एक माहिर डॉक्टर की रहनुमाई में। ये हमें इलाज के अमल में एक फाल हिस्सेदार बनाता है। और आखिर में जहनी सुकून के लिए कुछ बहुत अमली टिप्स दी गई हैं। गुस्सा आए तो गहरी सांसें लें, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। ये बज़ाहिर छोटी छोटी आदतें लगती हैं, लेकिन ये बराह रास्त हमारे खुदकार आसाबी निजाम पर असरअंदाज होती हैं, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। अच्छा। गहरी सांसें लेना या मोबाइल की नीली रोशनी से बचना, ये सब हमारे जिस्म के फाइट और फ्लाइट वाले रद्द अमल को पुरसुकून करता है। जब ये निजाम पुरसुकून होता है तो हमारे पाइप कुशादा रहते हैं और हमारा पंप आराम से काम करता है। यूं ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पर कंट्रोल में रहता है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि अमजद अली की तहरीर हमें बताती है कि ब्लड प्रेशर वाकई एक खामोश कातिल है, लेकिन ये काबिल इंतजाम मसला भी है। इसके लिए सबसे पहले आगाही जरूरी है, फिर मुस्तकिल मिजाजी यानी डॉक्टर की हिदायत पर सख्ती से अमल करना, और सबसे बढ़कर अपने जिस्म को एक लेबोरेटरी की तरह समझना। और ये कभी ना भूलना कि दवा छोड़ने जैसी आम गलती जिंदगी और मौत का फर्क साबित हो सकती है। बिल्कुल। इस तहरीर से एक हतमी सोच ये उभरती है कि ब्लड प्रेशर सिर्फ शरियानों में दबाव के नंबरों का खेल नहीं है। ये हमारी जिंदगी की रफ्तार, हमारे दबे हुए गुस्से और हमारे जहनी सुकून का एक पैमाना है। ये एक आईना है। इस बात का आईनादार कि हमारा जिस्म हमारे तर्ज जिंदगी पर कैसा रद्द अमल जाहिर कर रहा है। जी, तो शायद असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन सी दवा लेनी है, बल्कि ये भी है कि आज हम अपनी जिंदगी में कौन सा एक ऐसा छोटा गैर तिब्बी कदम उठा सकते हैं जो इस पूरे निजाम को अंदर से सुकून दे। चाहे वो 5 मिनट की गहरी सांसें हों या रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल फोन बंद करना।